سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، توریت انجیل زبور کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ اس لیے نازل ہوئی تاکہ محبوب آپ ڈر سنائیں مکے کے رہنے والوں کو۔ ام القریٰ یہ مکہ مکرمہ کا لقب ہے۔ ام کے معنی اصل، ماں، قریٰ کے معنی شہر، شہروں کی ماں، شہروں کی اصل۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ دنیا میں شہر کی حیثیت سے جو آباد ہوا، سب سے پہلے مکہ مکرمہ آباد ہوا۔ دوسری بات فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھیں وہ اصل ہے، وہ مرکز ہے۔ اس مناسبت سے اسے ام القریٰ کہتے ہیں۔ اور آج کل کے سائنٹسٹ وہ دنیا کے نقشے پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ خصوصاً مکہ مکرمہ کی اگر پیمائش کی جائے، دنیا کی جو آبادی پھیلی ہوئی ہے، جو شہر پھیلے ہوئے ہیں، تو آج بھی پوری دنیا کے نقشے پر خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ دنیا کے نقشے پر سینٹر میں واقع ہے۔ ام القریٰ، شہروں کی ماں، شہروں کی اصل، شہروں کی جان۔ تو یہاں کے رہنے والوں کو اللہ کا ڈر سنائیے۔ ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہم اس آیت کریمہ میں تھوڑا غور کریں، سوچیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز دیکھیں۔ فرمایا جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی یقین رکھیں گے اور نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اب ہم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن نمازوں میں اگر کوتاہیاں ہیں تو اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر تصور آخرت میں کچھ کمی ہے۔ آخرت کا وہ تصور نہیں پیدا ہو پا رہا کہ جو ہونا چاہیے۔ وہ تصور کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو بس ایک ہی خیال ہر وقت ذہنوں اور نظروں میں ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور مر کر جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت مجھے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے اور انسان اپنے ہر دن کو آخری دن تصور کرے، پھر کوئی بھی معاملہ ہو اس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ او قال، یا وہ کہے اوحی الی، میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی جاتی، وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَمَنْ قَالَ، اور جو شخص یہ کہے سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان قریب میں بھی نازل کر دوں گا جو اللہ نے نازل کیا اس کی مثل، تو اس طرح کے کلمات کہنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب موت کا تصور دیا گیا، اور یہ تصور دیا گیا، ذرا سوچو، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خصوصاً کفر و شرک کرتے ہیں، موت کے وقت ان کا کیا عالم ہوگا؟ سارا عیش اور مزہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اے سننے والے کاش تو دیکھے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم فی غمغات الموت، گنہگار موت کے جھٹکوں میں ہوں گے، نزع کی کیفیات ہوں گی، اور وہ کیفیات
کہ فرمائے ایک ایک جھٹکا اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر ایک ایک رگ پر فرشتے تھام کر نہ بیٹھے ہوں تو وہ مرنے والا چیختا چلاتا ہوا جنگلوں میں نکل جائے. اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان کو بھی فرشتے پکڑ لیتے ہیں، وہ ہل نہیں سکتا. اور ایک ایک موت کا جھٹکا تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. موت کے جھٹکوں کی مثال دی گئی اس طرح، فرمایا جیسے ایک ہنڈیا ہو، ہنڈیا میں ایک چڑیا ڈال دی جائے، ایک پرندہ ڈال دیا جائے اور ڈھکنا بند کر دیا جائے. آگ جل رہی ہے، اچھل رہا ہے، نہ تو مرتا ہے نہ اڑ سکتا ہے. کیا کیفیات ہوں گی؟ فرمایا زندہ کھال ادھیڑ لینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کے جھٹکوں کی ہے، کینچیوں سے کاٹ دینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کے جھٹکوں کی ہے. لیکن یہ جھٹکے اسے ہی تکلیف دیں گے کہ جو گناہگار ہوگا، اور جو نیک شخص ہوتا ہے فرمایا موت کے وقت اسے جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں. وہ جنت کے نظاروں میں اور خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے موت کی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی. جیسا کہ شہید کے متعلق فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بظاہر کوئی شخص شہید ہوتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں چونٹی کاٹ لے تو جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی موت کی شہید کو نہیں ہوتی. فی غمعات الموت، یہ ظالم جب موت کے جھٹکوں میں ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان کی روح نکال رہے ہوں گے. فرمایا حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام منہ کے ذریعے اپنا دست مبارک انسان کے حلق میں ڈالتے ہیں اور آپ روح کو پکڑتے ہیں. روح کو ایسی چیز نہیں جسے ہم دیکھ سکیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں روح آتی ہے، اور وہ جب روح کھینچتے ہیں تو روح کی کھینچنے کی تکلیف ایک ایک نس کو ہوتی ہے. اس کی مثال حدیث پاک میں اس طرح بیان کی گئی کہ جس طرح ایک نرم روئی ہو اور اس نرم روئی میں کانٹے کی شاخ پھنسی ہوئی ہو اور بڑی سختی کے ساتھ جب کھینچا جائے تو وہ پوری روئی کو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور ایک ایک کانٹے کی شاخ جو ہے وہ ایک ایک روئی کے ذرے میں چبھی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا موت کے وقت بھی ایک ایک رگ سے روح نکلتی ہے اور ایک ایک رگ اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن مرنے والا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ مرتے وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ہم ایسے کھو جائیں. کاش گنبد خضرا کے سائے تلے سنہری جالیوں کی روبرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، اور پھر حضور کے قدموں میں، حضور کے جلووں میں ایمان و عافیت کی موت مدینہ منورہ میں نصیب ہو جائے. فرشتے پھر ان گناہگاروں سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اے ظالموں اپنی روح نکالو اور اپنے رب کی طرف چلو. الیوم، آج کے دن، تجزون عذاب الہون، تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب بدلے میں دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم اللہ پر غلط باتیں کہا کرتے تھے، ناجائز باتیں، جھوٹی باتیں اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکا نہ کرتے تھے. اللہ اکبر. انسان جب دنیا میں آتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، کوئی کرنسی نہیں، کوئی لباس تک نہیں، خالی ہاتھ آتا ہے. اور پھر جب دنیا سے جاتا ہے وہی عروج کے بعد وہی زوال ہے. وہ ماں کے پیٹ میں
جس طرح تھا اسی طرح وہ قبر کے پیٹ میں ہوتا ہے، پر فرق یہ ہے کہ اب نیک اعمال یا برے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اور ایک کفن، وہ بھی لٹھے کا کفن اس کے جسم پر ہے۔